اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 2 بخاری کی احادیث بیان کروں گی، جس میں سورہ فاتحہ، سورہ ناس اور سورہ فلق کی فضیلت اور اہمیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ مختلف بیماریوں سے شفا کی حامل بھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کس طرح کیا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ سے انسان دم کر کے کیسے شفا حاصل کر سکتا ہے، اسی حوالے سے بخاری کی حدیث نمبر 5736 کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ سفر کی حالت میں عرب کے ایک قبیلے پر گزرے۔ قبیلے والوں نے ان کی کسی قسم کی کوئی ضیافت نہیں کی۔ کچھ دیر کے بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری مقرر نہ کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لی۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس میں ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا بھی حصہ لگاؤ۔ اب میں آپ کو بخاری کی دوسری حدیث بتاؤں گی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیسے کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث نمبر 5735 کے مطابق حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیا کرتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔